یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اے مسلمانوں، خوف خدا وہ نیک اور مقبول عمل ہے کہ جس دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ شخص ہر قسم کے گناہوں برائی سے دور اور محفوظ نظر آنے لگتا ہے، اور یہ خوف خدا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور دل و دماغ سب کے سب نیک اور اچھے کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ خوف خدا کے برکات و حسنات ہوتے ہیں کہ آنکھ برائی نہیں خوبی اور بھلائی دیکھتی ہے، دل و دماغ برا اور خراب نہیں بلکہ بھلا اور اچھا سوچتے ہیں۔ ہاتھ اور پیر گناہ و ظلم کے راستے پر چلنے کے بجائے نیک اور حق و سچ راستہ پر چلتے نظر آتے ہیں۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے لگتا ہے تو ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بن جاتا ہے، اور خوف خدا کا انعام و اکرام بڑا عظیم ہوتا ہے۔ ہر نیک کام کا بڑا بہتر اجر اور بدلہ ہے، دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں عزت و عظمت اور نجات و بخشش اور پھر جنت کی نعمت۔ لیکن خوف خدا اللہ تعالی سے ڈرنا وہ نعمت تو دولت ہے کہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ جس دل میں خوف خدا ہے اللہ تعالی اس کو 2 جنت عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ پارہ 27 رکوع 13 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرمائے گا دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا، میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وہ آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، وہ آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، وہ آنکھ جو اللہ تعالی کے خوف سے روئی، اور وہ آنکھ جس نے اللہ تعالی کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہرا دے کر رات گزاری۔ اے ایمان والو خدا سے ڈرو، خدا سے ڈر کر خدا کی بارگاہ میں دل گڑاؤ، رو۔ اگر تمہارا رونا رب تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہی رونا تمہارے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ عالم ربانی حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت ایک قافلہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ جو ان جوان عاشق کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ قافلہ جنگل میں ٹھہر گیا اور سب لوگ تھکے ماندے تھے، سو گئے، سارے لوگ سو گئے۔ تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، اور تیری محبت کے سبب ہی میں قافلہ کے ساتھ آیا ہوں۔ عورت نے کہا جا کر دیکھ لو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ نوجوان بڑا خوش ہوا اور سارے قافلہ کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ اور نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا اللہ تعالیٰ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی لوگ سو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاگ رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسی سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ جوان نے جب یہ بات سنی تو خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس جوان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کیسے گزری؟ نوجوان نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ حضرات خوف خدا جس کے دل میں نہیں وہ شخص انسان نہیں شیطان ہے، اور خوف خدا سے انسان محبوب رحمان ہے۔ عالم ربانی حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے افلاس تنگ دستی سے پریشان ہو کر ایک تاجر کے گھر جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو مجھ سے لے ہو۔ عورت بیچاری چوپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی اور جب بچوں کا بھوک کی شدت سے رونا بلکنا دیکھا تو وہ عورت دوبارہ اسی تاجر کے پاس لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی مگر جب یہ دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو؟ عورت نے کہا رب تعالیٰ کے خوف سے لرزا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو تاجر نے کہا کہ جب تم اتنی محتاجی اور تنگ دستی میں بھی خدا تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے
میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تاجر کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تم نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے حضرات خوف خدا وہ نیکی ہے جس کے سبب بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نیک و صالح بن جاتا ہے آپ لوگوں سے میری یہی ایک گزارش ہے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اس کی بندگی کرو یہ چیز آخرت میں تمہارے نجات کا ذریعہ